दूसरी एक बात और बड़ी ज़रूरी है और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज़ की जाए। इखलाक हसना का कमाल ये है कि खुददार रह के ज़िंदगी गुजारे, इज्जत नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दे, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दे। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ कारी साहब ने एक साहब का MPA साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे, आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहाँ चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहाँ खर्च हो सकता है, इतने पैसे नहीं होते। तो किसी जगह से अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कोई थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही का वार है कि ये वार वार से पार है। तो कई दफा मजबूरी होती है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। तो वो मतलब उसने समझा कि सारे ऐसे हैं। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चोरी साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो ध्यान नाल, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है, आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना। कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया कि जहाज सही चला? उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया कि ये वाला गियर लगा, गाड़ी ये गियर मांग रही है? आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अज़ानें होती है, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, आप मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तब भी तकरीर होगी। ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होके अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शानें बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स। ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दे आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दें इनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे जाना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियां। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद होंदी है, ते नमे लगी होवे तो नखरे ही होंदे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो। चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्याज से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूं, और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं आप कर्ज नहीं लें, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाएं, इंशाल्लाह गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी, हलक से गुजरेगी, क्या इसमें हर्ज है? आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें, किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसन है जिंदगी का।
یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف. حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے, حضور حکم کرے. فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے. تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر, کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کا جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا, مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی, وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا, تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے, تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا, لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے, ساتھ دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو, تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا, پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا, اور ہاتھ باندھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے, تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا ہے. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا, مسواک بیچ لینا, لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا, پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, جناب عمر کے پوتے, طواف کعبہ کر رہے تھے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے.
طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. طواف مکمل ہوا ہے, خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے, کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا, میرے پیروں تک پسینہ آ گیا, میں خدمت پوچھنے آیا تو انہوں نے کلاس لگا دی, کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی, اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا, چل دوڑ جا. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, اللہ خیر کرے, مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو, کوئی حال ہی نہیں الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو, چل دوڑ. فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا. وہ خلیفہ کہتا ہے میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا, مسجد الحرام سے باہر, جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے باب فہد سے باہر نکلتے. کہتے ہیں باہر آ گیا, وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے. میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, ابھی کوئی حکم کر دیں. تو مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے, میرے پاس تو دنیا ہی ہے. تو ہنسنے لگے, فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں. میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری, خودداری, عزت نفس. میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا, ووٹ دے دے گا, گلی بنوا لے گا, ووٹ لے لے گا. نہ ایسا کرو, خودداری سے جینا سیکھو.